السلام علیکم۔ عورت میں کیا کیا صفات دیکھنی چاہیے؟ پہلی صرف پرسائی اور دینداری، اور سب سے زیادہ اہم اور ضروری یہی ہے، کیونکہ اگر عورت دیندار اور پرسا نہ ہوگی تو شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے گی، اور اگر اس کی وجہ سے اس کے خاوند کو پریشانی نہ ہوگی۔ اگر اپنی عصمت میں خیانت کرے گی اور اس پر خاوند خاموش ہوگا تو اس کی آبرو اور دین کو نقصان پہنچے گا، اور لوگوں میں روز سے بدنام بھی ہوگا۔ اگر خاوند خاموش نہیں رہتا تو اس کا عیش و آرام خاک میں مل جائے گا اور اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اگر اس کو طلاق دیتا ہے تو اس وقت بھی سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ آخر اس کی رفاقت یاد آئے گی، لہذا ان وجوہات پر نظر کرتے ہوئے نکاح سے پہلے ہی عورت کی دینداری معلوم کر لے۔ یعنی نہ بددین سے نکاح کرو گے نہ خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اگر بددین عورت کتنی خوبصورت، حسین و معجبین ہو، لیکن خاوند کے اوپر ایک وبال جان، ایسی بیوی کو طلاق دینی بہتر ہے۔ البتہ اگر اس کے ساتھ دل لگا ہو طلاق نہ دے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بیوی کی شکایت کرنے لگا کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو طلاق دے دو۔ اس نے عرض کی، حضور مجھے اس عورت سے بہت زیادہ محبت ہے، طلاق کیسے دے دوں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے پاس رکھ اور طلاق نہ دے، کیونکہ اگر تم نے اس کو طلاق دے دی تو بھی اس کے پیچھے فتنے میں پڑ جائے گا، تم بھی فتنے میں پڑ جائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جو شخص مال یا خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتا ہے وہ دونوں سے محروم رہے گا، اور جو دینداری کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کو مال بھی ملے گا اور جمال بھی ملے گا۔ دوسری صرف یہ ہے کہ اس کی عادت مزاج اچھے ہوں، خوش خلق اور ہنسمکھ ہو، کیونکہ بد مزاج عورت ناشکر اور زبان دراز ہوتی ہے اور بات بات پر بگڑ بیٹھتی ہے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے اور فرمائشوں میں مرد کا ناطق بند کر دیتی ہے اور اس کی زندگی تلخ اور اس کے دین تک کو خراب کر ڈالتی ہے۔ عورت کی تیسری صرف یہ ہے کہ وہ خوبصورت اور حسین ہو، کیونکہ عورت جتنی حسین ہوگی مرد کو اتنی اس کے ساتھ محبت و الفت ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا سنت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے کمیہ سعادت میں ایک حدیث نقل کی کہ جو نکاح بغیر دیکھے ہوتا ہے اس کا انجام پشیمانی اور رنج و غم ہوتا ہے، اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ عورت سے نکاح دین کی وجہ سے کرنا چاہیے، خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی فقط خوبصورتی پر نظر نہ ہونی چاہیے، بلکہ خوبصورتی کے ساتھ اور چیز بھی دیکھنی چاہیے، اور جس شخص کی نکاح سے صرف یہی غرض ہو کہ اولاد پیدا ہو چاہے عورت حبشی ہو، یہ اس کی پرہیزگاری ہے۔ چوتھی سچ یہ ہے کہ اس کا مہر کم ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں وہ عورت بہت اچھی ہے جس کا مہر کم اور حسن و جمال میں بڑی ہو، یعنی باوجود خوبصورتی کے اس کا مہر کم ہو۔ پانچویں سچ یہ ہے کہ وہ عورت بانجھ نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرانا بوریا جو گھر کے کونے میں پڑا وہ بانجھ عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ چھٹی سچ یہ ہے کہ عورت نوجوان اور کنواری ہو، کیونکہ ایسی عورت خاوند کو زیادہ محبت ہوگی۔ جو عورت بیوہ یا
طلاق یافتہ ہوگی، ایسی عورت کا دل اکثر اپنے پہلے خامد کی طرف لگا رہے گا اور بات بات پر اس کی یاد اس کو ستائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر تو نے کنواری سے نکاح کیوں نہ کیا؟ تیرے ساتھ کھیلتی ہو تم اس کے ساتھ کھیلتا۔ ساتویں صرف یہ ہے کہ وہ عورت اچھے اور دیندار خاندان کی ہو، کیونکہ بددین گھرانے کی عورت کے اخلاق، عادات، چال چلن اچھے نہیں ہوتے، اور ایسی عورت سے 90% یہی امید کرنی چاہیے کہ اس کے برے اخلاق اس کی اولاد میں بھی اثر کریں گے۔ آٹھویں صرف یہ ہے کہ عورت اپنے کنبے داروں اور رشتہ داروں میں سے نہ ہو، کیونکہ ایسی عورت سے اولاد نہایت کمزور و ضعیف ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اس حدیث کو نقل کر کے تحریر فرماتے ہیں کہ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ اپنے کنبہ کی عورتوں کے حق میں شہوت نہایت ضعیف ہوتی ہے، اور اس بنا پر اولاد کمزور پیدا ہوتی ہے۔ عورتوں کی یہ 8 صفات ہیں جو ان میں دیکھنی چاہیے۔ لڑکی کے ماں باپ کو چاہیے کہ لڑکی کی فلاح بہبود کا خیال رکھیں، اس کے لیے ایسے شوہر کی تلاش کریں جو لائق اور دیندار ہو، اور بد اخلاق، بد مزاج، بد شکل، ایسے غریب سے جو اپنی بیوی کا نفقہ نہ دے سکے، اور بددین مثلا شرابی، چور اور بد چلن سے اپنی لڑکی کا نکاح کرنا درست نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی لڑکی کا نکاح فاسق اور بددین سے کر دیا تو اس کا قطعی حرام ہوگا، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نکاح لونڈی بناتا ہے۔ تجھے خیال ہونا چاہیے کہ میں اپنی لڑکی کو کس کی لونڈی بناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہند امیر معاویہ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان میرا شوہر بخیل ہے، وہ کنجوس ہے، وہ مجھے میرے گزارا کے موافق نہیں دیتا، البتہ ایسا کرتی ہوں کہ چپکے سے اس کے مال میں سے دینداری کے ساتھ اپنے گزارے کے موافق لے لیتی ہوں، آیا یہ فعل جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دینداری کے ساتھ اتنا پیسہ نکال لینا جو تجھے اور تیرے بچوں کو کافی ہو جائے، جائز ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گزارے کے موافق نفقہ اور خرچہ واجب۔ نفقہ سے مراد کھانا، لباس، مکان ہے، اور بیوی کا نفقہ اس کو خامد کے سپرد کر دیا ہو، اور بیوی کی رہائش بھی خامد کے مکان میں ہو، یا وہ خود کو خامد کے سپرد اس لیے نہیں کرتی کہ اس کا حق خامد کے ذمہ ہے، تب بھی اس کا نفقہ ضروری ہے، یا وہ اپنے ماں باپ کے یہاں رہتی ہے اور خامد اس کو بلاتا نہیں، تب بھی اس کا نفقہ ضروری ہے۔ ہر مہینے کا نفقہ مقرر کر دیا جائے، ہر مہینے کا خرچہ اس کے حوالے کر دیا جائے، اور ہر 6 ماہ کا سامان مقرر کیا جائے جو اس عورت کے لیے کافی ہو سکے۔ اس طرح نہ کیا تو اس میں فضول خرچی ہو اور نہ تنگی ہو، اور نفقہ کی مقدار میں دونوں کی حالت میں اعتبار ہے۔ مثلا دونوں مالدار ہیں تو نفقہ مالداروں کی ماند ہوگا، اور اگر دونوں غریب ہوں تو اس کی صحت کے موافق ہوگا۔ اگر بیوی غریب گھر کی ہے اور خامد مالدار، یا بیوی تو مالدار اور خامد غریب، تو اس صورت میں خامد کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ مالدار ہے تو بیوی کو اپنی حیثیت کے موافق دے، اور اگر غریب ہے تو بیوی کی حیثیت کے موافق دے۔ مسئلہ اگر میاں بیوی میں نفقہ کے متعلق اختلاف ہے، بیوی تو کہتی ہے کہ تو مالدار ہے لہذا میرا خرچہ بھی بڑھا، اور میاں کہتا ہے کہ نہیں میں تو غریب ہوں، تو اس صورت میں خامد کا قول معتبر ہوگا۔ البتہ اگر بیوی اس پر گواہ پیش کر دے تو بیوی کے گواہ معتبر ہوں گے، اس کا خرچہ